अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नोवेल लम्से जुनून के नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करती हूँ। बाहर जाकर बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना और अम्मी जान के पूछने पर तुम ये कहोगी कि शाह किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं और मुझे भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं आपके कहने पर झूठ क्यों बोलूं? सच की देवी, आज से पहले तो तुमने कभी झूठ बोला ही नहीं है। जितना कहा चुपचाप वैसा करो। इसे अपने इस खूबसूरत चेहरे पर हंसी सजा कर जाना। अगर ज़रा सा भी अम्मी जान को शक हुआ कि हमारे दरमियान कुछ चल रहा है तो फिर ना कहना कि मैंने बताया नहीं। अंदाज़ धमकी अमेज़ था। मीरब को फ़िलहाल रुमान शाह से जान छुड़वानी थी, इसलिए इसने इस मुद्दे को ज़ेरे बहस नहीं लिया। रुमान शाह के कहने के मुताबिक मीरब अम्मी जान से वही कहा जो रुमान शाह ने बोलने को कहा था। अम्मी जान तो खुश थे कि कम से कम रुमान इसे अपने साथ कहीं लेकर जा रहा था। मीरब गाड़ी की पिछली सीट पर आकर बुर्जुमान होकर बैठ गई। फ्रंट सीट पर आओ, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो तुम पीछे जाकर बैठ गई हो। ड्राइवर समझ रखा है मुझे, वो गराया। मीरब शाह की गजालने वाली आवाज़ से डर कर पीछे से उठकर आगे आकर बैठ गई। मुंह गुस्से से फुलाए हुए, चेहरा बाहर की जानिब किए हुए थी। काफ़ी देर मुंह फुलाए बैठी रही थी। इसके बाद गहरी नींद में सो गई। गहरी नींद में सोते हुए सर शाह की जानिब लटका गई। शाह ने फ़ौरन इसे हाथ बढ़ाकर इसका सर अपने कंधे पर रख लिया। मोहब्बत भरी नज़रों से इसके चेहरे को देखते हुए माथे पर अपनी मोहब्बत की मेहर लगाई थी। मेरी पागल बीवी जान, रुमान शाह, वो अपने आतिशी लबों से मुस्कुरा रहा था। नज़र सामने स्टीयरिंग पर मरकूज़ थी। अरहम, फजूल की बातें मत करो, मुझे फ़िलहाल शादी नहीं करनी। अहमद, फजूल की बातें मत करो, मुझे फ़िलहाल शादी नहीं करनी। हद है शाहज़ेब, तुम इतने पढ़े लिखे समझदार होकर इस तरह से बिहेव कर रहे हो, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अहमद और शाहज़ेब दोनों कैफ़े में बैठे एक दूसरे से बहस कर रहे थे। मुद्दा शाहज़ेब की शादी थी। जब किसी को दिल पर चोट लगती है तो इसे बहुत तकलीफ़ होती है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई पढ़ा लिखा है या नहीं। ये बात तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं जान सकता। तंज़ कर रहे हो? अहमद ने कुछ देर ठहर सोचने के बाद कहा था। तंज़ नहीं कर रहा यार, सिर्फ़ तुम्हें अपने अंदर की फ़ीलिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शाहज़ेब ने अपनी बात की सख्ती को बदलते हुए कहा था। अहमद, सिर्फ़ तुम इतना समझने की कोशिश करो, मैं डॉक्टर हुमा को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं कर सकता। क्यों, क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर हुमा में? वेल एजुकेटेड है, खूबसूरत है, अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं, सबसे बढ़कर तुम्हारी फील्ड में है। तुम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो और वो तुम्हें खुद आगे बढ़कर प्रपोज़ कर रही है, तो मुझे तुम्हारे इनकार की वजह समझ नहीं आ रही। अहमद इसे समझाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। वो अपने दोस्त को इसकी ज़िंदगी में खुश देखना चाहता था। वो इसे अपनी तरह एक और अहमद बनते हुए नहीं देख सकता था। अहमद यार, तुम मेरे दोस्त हो, इस बात को समझो कि मैं अपने दिमाग से मिरहा को अभी तक नहीं निकाल सका। इतना आसान नहीं है यार किसी को प्यार करके एक ही झटके से अपने दिमाग में से निकालना। शाहज़ेब का दर्द इसके चेहरे पर वाज़िह नज़र आ रहा था। मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है, लेकिन शाहज़ेब, जब एक चीज़ वाज़िह नज़र आ रही है कि हमारे पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसकी शादी हो चुकी है, अब इसे अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो। और ये मत भूलो कि तुम्हारा इस तरह से मजनू बनना हमारे यार के लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। तुम दोनों में पहले ही काफ़ी तनाव आ चुका है, तो प्लीज़ इस तनाव को मज़ीद मत बढ़ाओ। इस वाक़ये के बाद तुम दोनों ने आपस में कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की। प्लीज़ शाहज़ेब, हमारी इस खूबसूरत दोस्ती को इस तरह से ख़राब मत होने दो। इसी वक्त वेटर चाय लेकर आया था। दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। बहुत शुक्रिया, शाहज़ेब ने वेटर से कहा था। वेटर जा चुका था। अहमद, मैं तुम्हारी सारी बात समझ रहा हूँ। रुमान की इज़्ज़त पर आँच ना आए, इसे मेरी वजह से शर्मिंदगी ना हो, इसलिए मैं मिरहा की रुखसती में भी शामिल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसे किसी और का होता हुआ देख नहीं बर्दाश्त कर सकता। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि मेरी वजह से रुमान शाह को
हुई किसी भी तरह की शर्मिंदगी हो या मिरहा की शादीशुदा ज़िंदगी में मेरी वजह से कोई परेशानी आई, जबकि इस सब में इसकी कोई गलती नहीं थी। इसे तो पता तक नहीं था कि मैं इससे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं रोमांशा से मिलने से गुरेज कर रहा हूँ। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं इससे अपनी दोस्ती ख़राब करना चाहता हूँ। यार, हम तीनों एक दूसरे की जान हैं। मैं हमारी दोस्ती ख़राब करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं बहुत जल्द रोमांशा से मिलकर अपनी सारी गलत फहमियाँ दूर कर लूँगा, मगर फ़िलहाल जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता। अहमद, अगर मैं डॉक्टर हुमा का प्रपोज़ल मानकर शादी भी कर लेता हूँ तो ये डॉक्टर हुमा के साथ ज़्यादती होगी, क्योंकि जो वो डिज़र्व करती हैं मैं इसे ना तो वो प्यार दे सकूँगा और ना ही अपनी ज़िंदगी में वो अहमियत। तो मैं क्यों अपनी इस अधूरी ज़िंदगी में किसी और लड़की की खुशियाँ बर्बाद करूँ? डॉक्टर साहब, एक औरत के प्यार में बहुत ताकत होती है। वो तुम्हारी सोच को बदल देगी, तुम्हारे दिल में वो अपनी जगह खुद बना लेगी। तुम एक कदम बढ़ा कर तो देखो। अहमद अब भी अपनी बात पर कायम था। अहमद, प्लीज़, इस मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे। नहीं, अभी और इस वक्त मुद्दे पर बात होगी। मेरे ख्याल से तो इस मुद्दे से हकीकत बनाओ और कर लो डॉक्टर हुमा से शादी। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। यार, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, और अगर यही बात अगर मैं तुमसे कहूँ तो डॉक्टर शाहज़ेब ने सताइशी नज़रों से देखते हुए अहमद से कहा था। हाँ, तो मुझे भी ला दो अरीशा, मैं कर लूँगा इससे शादी। वो टूटे हुए दिल से मुस्कुराया था। अरीशा तो तुम्हें नहीं मिल सकती, क्योंकि इस कमीने ने तुम्हें सिर्फ ठीक करने के लिए एक चकमा दिया था कि तुम्हें वो अरीशा वापस ला कर देगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं जानता हूँ। क्या तुम जानते थे कि सिर्फ तुम्हारा इलाज करवाने के लिए रोमांशा ने तुम्हें यह कहा था कि अरीशा से तुम्हें वापस मिलवाऊँगा? जहाँ ज़ेब, मैं हैरत ज़दा होकर पूछा था। आखिर यार है वो हमारा, इसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। वो मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था कि वो इस लड़की को कभी मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आने देगा, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद होगी। मगर यार, इसकी दोस्ती पर कुर्बान जाने को दिल करता है। वो मुझे वापस मेरी नॉर्मल ज़िंदगी में ले आया। इसने तब तक दम नहीं लिया जब तक इसने मुझे ठीक नहीं कर लिया। अहमद ने रोमांशा की तारीफ़ की थी। वाह यार, तू तो छुपा रुस्तम निकला, तुझे तो सब हकीकत पता थी। शाहज़ेब मजाक से मुस्कुराया था। तो अब क्या तुम अरीशा का ख्याल अपने ज़हन से निकाल दोगे? शाहज़ेब ने बड़े तअज्जुब से पूछा था। निकाल चुका हूँ। मुझे नहीं चाहिए वो लड़की जिसकी वजह से मैं अपनी माँ के आंसू की वजह बना, अपने दोस्तों से दूर हो गया, अपनी ज़िंदगी से दूर हो गया। खुदा हर किसी को तुम दोनों जैसे यार नहीं देता। अगर मुझे किस्मत ने पलट कर ज़िंदगी जीने का मौका दिया है तो मैं हरगिज़ इसे ज़ाया नहीं करना चाहूँगा। वो बहुत पुरस्कून लहजे से बोल रहा था। गुड, वेरी गुड। बहुत खुशी हुई जानकर कि अहमद, तुम खुद से अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आए हो। अब तुम भी प्लीज़ अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट आओ और अपने दिमाग से मिरहा का ख्याल निकाल दो। इसका शौहर इससे बहुत प्यार करता है और वो एसीपी कभी भी मिरहा को खुद से दूर नहीं होने देगा। मैंने देखा है इसकी नज़रों में छलकता हुआ प्यार। प्लीज़ अहमद, इस तरह की दिल जलाने वाली बातें मत करो। शाहज़ेब को जलन महसूस हुई थी। खुदा इसको सब खुशियाँ दे जिसकी वो मुस्तहिक है। मगर यार, फ़िलहाल मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब इसका नाम किसी और के साथ लिया जाता है। ठीक है, नहीं लूँगा नाम, मगर तुम डॉक्टर हुमा के प्रपोज़ल पर नज़र षानी करना और जवाब में हाँ में आना चाहिए। मैं बहुत जल्द इस गाने पर भंगड़ा डालना चाहता हूँ। नच लैंड दे मैनू यार दे व्याज। अच्छा डांसर साहब, कोशिश करूँगा कि जल्दी ही तुम्हें मौका मुयस्सर हो। ठुमके लगाने का दोनों कहके लगाकर हंस उठे थे। वो लैपटॉप खोले हुए बैठा बेहद मसरूफ़ अंदाज में कुछ फ़ाइल ठीक कर रहा था जो कि इसके न्यू प्रोजेक्ट की थी। इन दिनों काम बहुत अच्छा था, मगर फिर भी वो सारे काम छोड़कर अपनी बीवी के साथ अपनी उलझन सुलझाने के लिए कराची के साइड एरिया पर आया हुआ था, जहाँ पर इसका अपना एक खूबसूरत छोटा सा अपार्टमेंट था। अपार्टमेंट बहुत महंगी सोसाइटी में लिया गया था। इमार अपार्टमेंट DHA कराची में रोमांशा ने मीरब को गिफ्ट करने के लिए एक
سیپریٹ اپارٹمنٹ خریدا ہوا تھا جو سوسائٹی سے بہت دور تھا۔ یہ اپارٹمنٹ اس نے میرب کے لیے خریدا تھا جو اسے شادی پر نہ کچھ دینے کی وجہ ہے بطور گفٹ دینا چاہتا تھا، مگر یہ گفٹ اسے اس طرح سے دکھائے گا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ شام ڈھلنے لگی تھی، سورج غروب ہونے کو تھا، مگر میرب جی ابھی تک سو رہی تھی یا پھر یوں کہیں کہ سلائی گئی تھی۔ میرب بہت غصے میں تھی۔ شاہ جان چکا تھا کہ وہ اب نہ ڈر کر چپ کرے گی اور نہ ہی پیار سے۔ وہ ہر سوے شاہ کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی۔ شاہ کے ماضی میں مہک کا ہونا میرب کے لیے باعث تکلیف بن چکا تھا۔ وہ اس وقت غصے اور جلن کی سٹیج پر تھی کہ وہ خود کو نقصان پہنچا کر بھی خود کو شاہ سے دور کرنے کے لیے تیار تھی، مگر شاہ اسے خود سے دور کیسے کرتا؟ وہ اپنے شاہ کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی تھی۔ اس کے دور جانے کا سوچ کر ہی اس کے شاہ کا دل بند ہونے لگتا تھا۔ لیپ ٹاپ کو بند کر کے وہ بیڈ پر بے سڑی پڑی ہوئی میرب کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ آوارہ لٹیں اس کے خوبصورت چہرے پر آئی ہوئی تھیں۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ چہرے پر پریشانی اور دکھ کے تاثرات بکھرے ہوئے تھے، رنگ زردی مائل ہو رہا تھا۔ شاہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ تکیے پر سر رکھے ہوئے کروٹ لے کر سو رہی تھی۔ شاہ بیڈ سے ٹانگیں لٹکا کر اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر سے گزارتے ہوئے بیڈ پر رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ نظریں اس کے دل فریب سراپے پہ مگن تھیں۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ روم کی خاموشی اور باہر گرتی ہوئی بارش کی بوندوں کی آواز سے ایک الگ ہی دھن بن رہی تھی۔ خاموشی کا پہرا تھا، کیونکہ جس سوسائٹی میں اپارٹمنٹ تھا وہاں آبادی بہت کم تھی۔ کراچی سے کافی سائٹ پر یہ ایریا تھا جو ساحل سمندر کے بے حد نزدیک تھا۔ یہ اپارٹمنٹ بالکل دبئی سٹائل سے تیار کیے گئے تھے۔ یہ اپارٹمنٹ صرف 2 اور 4 کمروں پر ہی مشتمل تھے۔ شاہ نے میرب کے لیے 2 کمروں والا اپارٹمنٹ خریدا تھا، کیونکہ وہ یہاں پر صرف اس کے ساتھ حسین اور خوبصورت لمحات قید کرنے کے لیے ہی آنا چاہتا تھا، تو اس لیے 4 کمرے والے اپارٹمنٹ کی اسے ضرورت نہیں۔ کھڑکی سے باہر سمندر کا ویو بے حد خوبصورت منظر پیش کرتا تھا۔ سوسائٹی بہت مہنگی تھی اور ابھی پوری طرح تیار نہیں تھی، اس لیے بہت کم اپارٹمنٹ تیار تھے۔ اس لیے ماحول بہت پرسکون تھا۔ باہر کسی بھی طرح کے شور شرابے یا ٹریفک کی آواز نہیں تھی۔ شاہ گہری نظروں سے میرب کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے پر آئی ہوئی آوارہ لٹوں کو پیچھے کر رہا تھا۔ میرب کی چھوٹی چھوٹی گرم چلتی ہوئی سانسیں شاہ کے ہاتھ پر پڑ رہی تھیں تاکہ وہ اپنی جان شاہ کے خوبصورت چہرے کو پوری طرح سے دیکھ سکے۔ اٹھو جانے شاہ، تمہارا شاہ تمہارے اٹھنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اٹھو اور کرو مجھ سے جھگڑا تاکہ میں اپنی جنگلی ہرنی کو سب حقیقت سے آگاہ کر سکوں۔ اپنے ہاتھ کی پشت کو اس کے گال پر رب کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کے لمس کی حدت سے وہ نیند سے گسمسا کر اٹھنے لگی تھی۔ اس کے مردانہ ہاتھ کی گرمی کو میرب نیند میں بھی محسوس کر کے سسک اٹھی تھی، کیونکہ شاہ کا ہاتھ گالوں سے ہوتے ہوئے اس کی گردن پر آ چکا تھا۔ نظر اس کے خوبصورت دل فریب سراپے پر مرکوز تھی۔ اس کے خوبصورت دل فریب سراپے کو سانسوں کے ساتھ اوپر نیچے ہوتے دیکھ کر شاہ کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر گھر بھی اکیلا ہونا، ارد گرد کسی بھی طرح کا شور نہ تھا۔ باہر سے آتی ہوئی بارش کی بوندوں کی ٹپ ٹپ اور ساتھ میں چلتی ہوئی ہواؤں کی سنسناہٹ اور روم میں پڑا ہوا وجود جس پر وہ پورا حق رکھتا تھا۔ اس وقت یہ ساری باتیں شاہ کو بہکانے کے لیے کافی تھیں۔ اس کے محبت سے بھرے بے لگام جذبات بے قابو ہو رہے تھے۔ وہ گہری نظروں سے دیکھ کر اپنے ہونٹ کے کنارے کو دباتے ہوئے مسکرایا تھا۔ اپنی انگلی کو اس کی گردن پر رکھتے ہوئے لائن کھینچتے ہوئے دل تک لے آیا تھا۔ ابھی ارادہ تو اس سے بھی زیادہ کا تھا۔ وہ اس وقت وہ کر رہا تھا جو اس کا دل چاہتا تھا، مگر مردانہ ہاتھ کی گرمیوں سے میرب سسک کر آنکھیں کھول کر اٹھ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ گھبرا کر آدھے لفظوں توڑتی ہوئی بول کر پیچھے کو سر کرتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور ہوں، اچھا ہوا کہ محترمہ کی آنکھ کھل گئی ہے۔ کب سے تمہارے اٹھنے کا ویٹ کر رہا ہوں، میری جھگڑالو ہرنی۔ وہ اپنا
چہرہ اس پر جھکاتے ہوئے سرگوشی میں بولا تھا۔ اس کے لبوں کی جنبش سے نکلتی ہوئی گرم سانس اس کے کانوں کی لو پر پڑی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی تھیں۔ وہ اور گھبرا کر پیچھے ہونے کو تھی کہ پیچھے بیک گراؤنڈ کی ٹیک سے جا لگی۔ پیچھے جگہ نہ تھی اس کے فرار ہونے کی۔ شاہ کی آنکھوں میں آنچ دیتے ہوئے جذباتوں سے وہ پوری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ پاس پڑے ہوئے دوپٹے کو کھینچتے ہوئے میرب نے اپنے گلے میں لپیٹ لیا تھا۔ شاہ کی بے باک نظریں اسے اندر تک جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے! کسی سوتی ہوئی لڑکی کے کوئی اتنے نزدیک ہو کر بیٹھتا ہے؟ وہ غصے سے جنگلی ہرنی کی طرح ٹیڑھی نظریں کرتی ہوئی بول رہی تھی۔ پہلی بات تو تم میری بیوی ہو، کوئی غیر لڑکی نہیں۔ میری جنگلی بیوی، تمہیں اتنے قریب سے دیکھنے کا پورا حق ہے مجھے۔ حق تو مجھے تمہیں یوں بے لباس دیکھنے کا بھی ہے، مگر وہ الگ بات ہے کہ میں بہت شریف سا بندہ ہوں۔ میں نے ابھی تک اپنے اس حق کا استعمال کیا نہیں ہے۔ وہ اپنی بے باک نظروں سے مسکرا کر جتایا گیا تھا۔ شاہ کے جملے نے میرب کے کانوں سے آگ لگا دی تھی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاہ اتنا بھی بے باک ہو سکتا ہے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے ہوئے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ شرم سے گال لال گلابی ہو رہے تھے۔ اتنا چھپاؤ مت خود کو مجھ سے، کافی خوبصورت ہے تمہارا یہ دل فریب سراپا۔ آنکھ کو دباتے ہوئے اشارہ اس کے دل والے مقام کی جانب کیا۔ میں کہاں ہوں؟ میرا مطلب کہ ہم لوگ کہاں ہیں اس وقت؟ وہ شاہ کی باتوں سے گھبرا کر شاہ کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کرگئی۔ جانے من، تم اس وقت پوری طرح سے میری قید میں ہو۔ تم اس وقت ہمارے گھر سے بہت دور کراچی کے ایک سائڈ ایریا پر ہو، جہاں پر دور دور تک تمہیں جانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اس لیے اگر تمہارے خرافاتی دماغ میں یہاں سے بھاگنے یا فراری کا کوئی پلان ہے تو اسے فوراً ڈسکنیکٹ کرو، کیونکہ کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ وہ اپنی فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مسکراتا ہوا بول گیا تھا۔ شرم نہیں آتی یوں دھوکے سے مجھے یہاں لے کر آتے ہوئے؟ مگر مجھے پتہ کیوں نہیں چلا جب آپ مجھے یہاں لا رہے تھے؟ وہ باتوں کے بیچ میں سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچنے لگی تھی، مگر اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ وہ گھر سے اپنی ماما کی طرف جانے کے لیے نکلی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ شاہ نے غصے سے اسے فرنٹ سیٹ پر آنے کو کہا تھا۔ وہ غصے سے سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس سے آگے کا اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ اس کے بعد اس کی آنکھ کھلی تھی اور یہ ظالم اسے قید ہونے کی خوشخبری سنا رہا تھا۔ اسے اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور مت ڈالو۔ میں بتا دیتا ہوں کہ تمہیں پتہ کیوں نہیں چلا۔ پتہ کیسے چلتا؟ پتہ کیسے چلتا میری جنگلی ہرنی؟ جس اورنج جوس کو تم نے گٹاگٹ کر کے اپنے اندر انڈھیلا تھا، اس میں نیند کی دوا موجود تھی، تو اس لیے تم بڑے آرام سے میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر میرے ہی کندھے پر سر رکھ کر سو کر آئی ہو۔ اس کے اطرافوں میں دونوں بازو رکھے ہوئے اسے بیڈ سے ٹیک لگانے پر مجبور کر گیا تھا۔ چہرہ اس کے بے حد قریب کیے ہوئے اس کی اڑی ہوئی ہوائیوں کے آتے جاتے رنگ دیکھ رہا تھا۔ اور اس کے آگے کا سفر میں نے تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر کیا، یعنی کہ میں تمہیں ہمارے فلائٹ پر اپنی باہوں میں اٹھا کر لایا ہوں، کیونکہ گاڑی اوپر روم تک نہیں آ سکتی تھی۔ اس لیے وہ شرارتی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اس کی ہر بات کا بڑی ہوشیاری سے جواب دے رہا تھا۔ زیادہ اپنی فتح کے جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے مجھے لے کر آئے ہیں ویسے چھوڑ کر آئیں۔ میرب نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے شاہ کو دھمکاتے ہوئے کہا تھا۔ صدقے جاؤں، اب تم اس قابل تو ہو گئی ہو کہ شاہ کو دھمکیاں دے سکتی ہو۔ وہ بہت طنزیہ اس پر مسکرایا تھا۔ میں آپ کو کوئی دھمکیاں نہیں دے رہی، بس آپ مجھے ماما کے گھر چھوڑ کر آئیں۔
وہ خود میں سمیٹتے ہوئے شاہ کے گرم سانسوں سے فاصلہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے چہرے پر جھکا ہوا نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتا تھا۔ پلیز مجھ سے تھوڑا دور ہو کر بات کریں، اس طرح سے ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرب، میں یہاں پر تمہیں ڈرانے یا دھمکانے کے لیے ہرگز نہیں لے کر آیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں آرام سے بیٹھ کر تمہاری ساری غلط فہمیاں دور کروں۔ تم جو سوچ رہی ہو وہ پوری طرح سے سچ نہیں ہے۔ ادھوری باتوں کو سن کر تم نے اپنے دماغ میں جو اسکیچ تیار کیا ہے، پلیز اس سے ہمارے رشتے کو خراب مت کرو۔ وہ سیریس ہو کر سمجھانے لگا تھا۔ رومانشا، مجھے آپ کی کسی بات پر یقین نہیں ہے اور نہ ہی مجھے آپ سے کوئی صفائی چاہیے۔ اگر آپ اتنے سچے ہوتے تو مجھے ساری حقیقت سے پہلے آگاہ کر دیتے، مگر آپ کے دل میں تو محض محبت کا سمندر پورے عروج پر تھا، تو آپ مجھے کیوں بتاتے؟ اس لیے اب کسی بھی صفائی کی گنجائش نہیں ہے۔ میرب، میں سب کچھ تمہارا برداشت کروں گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم اس وقت رائٹ ہو۔ جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا، اسے تمہارا اس طرح کا ری ایکٹ کرنا میں برداشت کر سکتا ہوں، مگر اب دوبارہ اپنی زبان سے مجھے صرف شاہ کہہ کر بلانا۔ رومانشا کو اس کا بار بار رومانشا کہنا زہر لگ رہا تھا۔ میں آپ کو ہرگز شاہ کہہ کر نہیں بلاؤں گی۔ آپ رومانشا ہیں اور میں آپ کو رومانشا ہی کہوں گی۔ وہ ضدی انداز سے بول رہی تھی۔ میرب کی آنکھوں میں بھی غصے کی تپش واضح دکھائی دینے لگی تھی۔ تو ٹھیک ہے، جب تم کچھ سمجھنا چاہتی ہی نہیں ہو تو مجھے سمجھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، اب لے کر دکھاؤ اپنے منہ سے میرا غلط نام۔ وہ قریب ہو کر اس پر جھکا تھا۔ شاہ کے نزدیک میرب کا اسے رومانشا بلانا غلط نام تھا۔ اسے اس کے خوبصورت لبوں سے شاہ ہی سننا تھا۔ اب یہ اس کی ضد بن چکی تھی۔ میرب سٹ پٹائی تھی کہ اس کے قریب ہونے سے، اس کے سینے پر دباؤ دیتے ہوئے پیچھے کر کے 100 کی سپیڈ سے بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر کی جانب بھاگی۔ روم کا دروازہ کھول کر وہ بھاگتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں آ چکی تھی۔ اب ارادہ باہر کا دروازہ کھول کر بھاگنے کا تھا، مگر وہ بند دروازے کے ہینڈل کو بار بار گھما رہی تھی۔ کیا لگتا ہے کہ تمہیں اگر میں یہاں تک لے کر آیا ہوں تو اتنی آسانی سے تمہیں یہاں سے جانے دوں گا؟ میرب، رومانشا، تمہارے فرار ہونے کا ہر راستہ مجھ میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آیا تھا، اس لیے فضول میں خود کو ہلکان مت کرو، کیونکہ تمہاری یہ خواہش میں پوری کرنے والا ہوں۔ وہ اپنی بات میں اپنے جذباتوں کا تقاضا کر گیا تھا۔ آپ نے اگر میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش بھی کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس کی باتوں کا مفہوم میرب اچھی طرح سے سمجھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت ہے اپنی جان لینے کی؟ تمہاری جان میں اپنے انداز سے لوں گا، تمہاری سانسیں پی کر، تمہیں اپنی شدتیں دے کر۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کھینچ کر اسے اپنے کاندھے سے اٹھا لیا تھا۔ میرب بچوں کی طرح ٹانگیں مارتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی بے جان کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ چند قدموں میں ہی روم کے اندر آ چکا تھا۔ اپنے بیڈ پر پٹکتے ہوئے جا کر روم کے دروازے کو لاک کر چکا تھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ وہ شاہ سے ڈرتے ہوئے بیڈ پر اسکرول کرتی ہوئی پیچھے کی جانب ہو کر بولی تھی۔ اس کا یہ بولنا رومانشا کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا۔ میں تمہاری ہر بات کو اگنور کر رہا تھا، مگر اب یہ بات بول کر تم نے اپنی حد پار کر دی ہے۔ میں نے تمہیں کل بھی یہ سمجھایا تھا کہ یہ تمہاری پہلی اور آخری غلطی ہے، مگر تم باز نہیں آئی۔ اب بھگتنا جو ہوگا تمہارے ساتھ۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ اس کی کلائیوں پر اپنی پکڑ مضبوط کرتے ہوئے سرد لہجے میں گرج اٹھا تھا۔ وہ پیچھے کی جانب گر چکی تھی اور وہ گھٹا بن کر اس کے اوپر چھایا ہوا اس کی نازک کلائیوں پر اپنی گرفت سخت سے سخت تر کرتا جا رہا تھا۔ کلائیوں پر رومانشا کے سخت ہاتھوں کی شدت سے وہ بلبلا اٹھی تھی۔ شاہ کے ڈر سے اس کی چیخ تک حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ اس سے ڈرا ہوا دیکھ کر شاہ کو اور بھی غصہ آیا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ میرب اس سے ڈرتی ہے، مگر اپنی زبان سے زہر اگلنا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ شاہ اس کے کچھ سیکنڈ پہلے بولے ہوئے الفاظ کو یاد کیا اور سینک پا ہوا۔ شاہ نے تھوڑا سا اوپر ہوتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر شرٹ کو دور اچھال دیا۔ یہ دیکھتے ہی میرب ماہی بے آب کی طرح تڑپ اٹھی۔ ہتھیلیاں سینے سے بھیگنے لگیں۔
آپ میرے نزدیک نہیں آ سکتے، وہ سہمی سہمی آواز میں بولی۔ شاہ اس طرح نظروں سے دیکھ کر ہلکا سا قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ بے وقوف لڑکی، تمہیں اب تک میری طاقت اور میرے حق کا اندازہ نہیں ہوا ہے؟ اس وقت خود کو دیکھو کس حالت میں ہو۔ اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے نزدیک نہیں آ سکتا؟ اس کے یوں کہنے پر وہ شاہ کی گرفت میں ساکت سی بے بسی کی تصویر بنے ہوئے آنسو بہانے لگی تھی۔ وہ اس کی رونے کی پرواہ کیے بغیر اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کے نازک کلائیوں کو لاک کیے ہوئے تھا، اس کے دوپٹے سے بے نیاز سراپے پر گہری نظر ڈالتے ہوئے اس کی ٹانگیں تک اپنی ٹانگوں میں لاک کر چکا تھا۔ ہاتھ بڑھتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے میوزک پلیئر کا ریموٹ کنٹرول اٹھا کر روم کے اندر مدھم آواز سے سانگ پلے کر کے آنکھ دبا کر واپس اپنے کام پر لگ گیا۔ سانگ کے بول سن کر میرب اور بھی شرم سے لال ہونے لگی تھی۔ جتنا بے شرم خود ہے، اس سے کہیں زیادہ بے شرم سانگ پلے کیا ہے۔ میرب نے شرم سے لال اور غصے سے پیلا ہوتے ہوئے اپنے دماغ میں سوچا تھا، تو اج مینوں نیڑے نیڑے آ لین دے، تو اج مینوں نیڑے نیڑے آ لین دے، سونیا اپنے حسن دے اُتے، سونیا اپنے حسن دے اُتے، تو اج مینوں تھوڑا حق تاں جتا لین دے، تو مینوں تھوڑا حق تاں جتا لین دے، تو اج مینوں نیڑے نیڑے آ لین دے، تو اج مینوں نیڑے نیڑے آ لین دے۔ میرب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس آئیڈیل عاطف فشاں پہاڑ کے مانند پھیلے ہوئے رومانچ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی ساری ہٹ دھرمی، سارا غصہ، ساری بک بک 2 پل میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ شاہ کی آنکھوں میں خماری کا ایک جہاں بہت دور تک پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر میرب کو اپنی روح تک فنا ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اسے اپنے بولے ہوئے الفاظوں پر غصہ آ رہا تھا۔ اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے بھوکے شیر کے پنجرے میں خود ہی ہاتھ ڈال دیا ہے۔ شاہ پلیز نہیں، اب مجھے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے، اور اب شاہ بول کر مجھ پر احسان نہ کرنا، ورنہ میں اور بہک جاؤں گا۔ تم نے اپنی مرضی کر لی ہے، اب میری باری۔ وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں نازک سی پنکھڑیوں پر جھکا تھا۔ اوقادا رکھ دی اے تو بولا، دل کہندا میں تینوں بولا، اوقادا رکھ دی اے تو بولا، دل کہندا میں تینوں بولا، تو اج مینوں خود چ سما لین دے، تو اج مینوں خود چ سما لین دے، تو اج مینوں نیڑے نیڑے آ لین دے، تو اج مینوں نیڑے نیڑے آ لین دے۔ اپنے آتشی لبوں سے جب اس کی پنکھڑیوں کو قید کر کے نمی کا پہلا قطرہ اپنے